الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأما الحديث فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث متفق عليه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی جو آیات اور احادیث پڑھی گئی، ان آیات اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ رب العالمین کے محبوب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اندر اخلاص کی اہمیت و فضیلت کو بتلایا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی بول بولتا ہے تو اس کا وہ بول، اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول کب ہوگا؟ اللہ کے یہاں مقبول کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب وہ قول و فعل خالصۃ لوجہ اللہ کیا گیا ہو، اس قول یا اس فعل کے پیچھے صرف اللہ کی رضا جوئی مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، دنیاوی کسی غرض یا دنیاوی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل نہ کیا گیا ہو. چنانچہ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں آیات موجود ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اور نبی کے واسطے سے ہم سب کو اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کا امر دیا ہے، حکم دیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اپنے اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. یعنی میرا اللہ کا پکارنا، اللہ کو بلانا کسی دنیاوی مقصد کے تحت نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں، اخلاص کے ساتھ کروں، اخلاص شامل ہو تب وہ عمل کروں، اس لیے کہ بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہوتا، اعمال قبول نہیں ہوتے. چنانچہ جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بتلایا ہے، اسی حقیقت کو بتلایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منشا ہے کہ میری امت جب بھی کوئی عمل کرے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو.
چنانچہ اس حدیث کا ترجمہ سنیے. فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی. جو ساتھی سننے والے وہ آگے آ جائیں, قریب آ جائیں. جو ساتھی سننے والے وہ آگے آ جائیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. حاضر ساتھی سننے والے آگے آ جائیں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے, فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ انسانی اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے. آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا آپ کے ساتھ معاملہ کرے. آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, کہ انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی. نماز یہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے, اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے. آپ نے نماز پڑھی بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ. محض اس عمل پر آپ کو اجر و ثواب سے نہیں نوازا جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین آپ کے باطن کو دیکھیں گے کہ آپ کا باطن کیا ہے. اگر آپ کے دل میں اس نماز سے اللہ کی رضا مقصود ہے اور آپ نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور آپ کی نیت کے مطابق اس پر آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے. لیکن آپ نے اتنی عظیم عبادت اور اتنے خشوع و خضوع اور صحیح طریقے سے ادا کی, لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. کیا کہیں لوگ مجھے کہیں بڑا نمازی آدمی ہے, بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے, بالکل ایسے نمازیں پڑھتا ہے جیسے کوئی اللہ کا ولی پڑھ رہا ہو. اگر دل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ عمل کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو, آپ نے کتنے ہی اچھے طریقے سے اسے ادا کیوں نہ کیا ہو, لیکن آپ کو اس عمل پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا. بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. اللہ کے ہاں آپ کی اس پر پکڑ ہوگی, اللہ کے ہاں آپ کی اس پر پکڑ ہوگی. لہذا اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں. آگے حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا. فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. ہجرت ایک عظیم عمل ہے کہ نہیں؟ ہجرت ایک عظیم عمل ہے. آپ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں آپ اللہ کی عبادت و فرما برداری, اللہ کے احکام کو پورا نہیں کر سکتے, اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ جائے جہاں آپ اللہ کے احکام کو پورا کر سکیں. جبکہ پہلی جگہ میں آپ کا گھر بار ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کا خاندان ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, لیکن آپ سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کوئی نہیں جانتا, لیکن آپ جا اس لیے رہے کہ تاکہ میں اللہ کے احکام کو پورا کر سکوں, اس کے اوامر کو بجا لاؤں اور اس کے منع کردہ امور سے بچا رہوں. اس نیت سے ہجرت عظیم عمل ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہجرت جیسا عظیم عمل اگر کوئی آدمی کرتا ہے اور اس ہجرت سے اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے, یعنی ان نیتوں کے تحت وہ ہجرت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو نیت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب بھی کریں گے اور اس پر آپ کو ہجرت کا اجر و ثواب بھی ملے گا. یہ نیت سے. لیکن یہی عمل ہے, ہجرت ہی کا عمل ہے, آپ اس نیت سے کریں کہ میں جہاں جا رہا ہوں, جو دار الہجرہ ہے, وہاں ایک خاتون ہے, مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. اس خاتون کے چکر میں آپ وہاں جا رہے ہیں, اس خاتون کے چکر میں آپ وہاں جا رہے ہیں, کر رہے ہیں ہجرت بظاہر, لیکن نیت کچھ اور ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. تو اتنا عظیم عمل کرنے کے باوجود آپ کو گناہ نہیں. کیوں؟ نیت آپ کی درست نہیں ہے, نیت آپ کی درست نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے,
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کام لگے گی جس کی طرف اس نے ہجرت، اس پر اللہ کا کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا گناہ نازل ہوگا، اسے گناہ ملے گا، اسے گناہ ملے گا۔ اتنی بات سے آپ کو اخلاص کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اخلاص عمل میں کتنا ضروری ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر سب کچھ اخلاص ہی ہے تو ہم کوئی غلط کام اس لیے کریں، اچھی نیت سے کریں تو وہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر چوری ہے، ڈکیتی ہے، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، آپ اس نیت سے چوری کریں کہ میں مال چوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں مال چوری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ آپ ڈاکہ ڈالیں اس نیت سے کہ میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں اس سے ایک یتیم خانہ بناؤں گا، اس سے ایک یتیم خانہ بناؤں، ایک مسجد بناؤں گا۔ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ سی بتائیے، نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ بظاہر نیت اچھی نا بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے لیے مسجد بنانا بہت بڑی عبادت ہے، یتیم خانہ بنانا، یتیموں کی کفالت کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن غلط عمل سے اچھی نیت آپ نے کی ہے، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ کیوں؟ یہ ایک طرح سے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایک طرح سے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جب ایک اچھے عمل کو کرنے پر اگر نیت درست نہیں رہتی ہے، اس پر سزا ملتی ہے، گناہ مرتب ہوتا ہے اس پر، تو ایک غلط عمل کو اچھی نیت سے کرنا یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک تو اس عمل کا گناہ، چوری کا گناہ، دوسرے غلط نیت ہے یہ، گرچہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے بظاہر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ تلاعب ہے، اللہ کے دین کے ساتھ تلاعب ہے۔ اس لیے یہ بات کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ میں کوئی غلط کام اچھے نیت سے کروں گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں کو۔ عمل بہت عظیم کیا ہوگا انہوں نے، عمل بہت عظیم کیا ہوگا، بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ حدیث سے سنیے گا۔ پہلا، ایک ایسے شجاع اور بہادر کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑا ہوگا، جہاد کیا ہوگا، اس نے دشمنوں کو قتل کیا ہوگا اور اللہ کے دین کو بلند کیا ہوگا۔ کام عظیم ہے کہ نہیں؟ کام عظیم ہے کہ نہیں؟ کام عظیم ہے کہ نہیں؟ لیکن نیت کیا ہوگی؟ غلط۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تم کو شجاعت و بہادری دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے آپ کی دی ہوئی شجاعت و بہادری سے جہاد کیا، آپ کے دین کو بلند کیا، آپ کے دشمنوں کو زمین سے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یقیناً تم نے یہ کیا ہے، لیکن تم نے اس لیے نہیں کیا کہ میں خوش ہو جاؤں، میری رضا مقصود ہو، تم نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا مجھے بہادر کہے، دنیا مجھے شجاع کہے، دنیا مجھے جانباز کہے، دنیا مجھے پہلوان کہے، دنیا مجھے نڈر کہے۔ تم نے ان مقصد کے تحت کام کیا تھا یہ، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ عمل عظیم ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جہاد کیا تھا اس نے نا، جہاد کیا تھا نا، لیکن نیت درست نہیں تھی، انجام کیا ہوا؟ دوسرا آدمی بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے بندے، میں نے تم کو قرآن کی دولت دی تھی، تم کو قرآن کی دولت دی تھی، تم حافظ تھے، میں نے تم کو علوم نبوت سے سرفراز کیا تھا، تم عالم دین تھے، تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟
اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے حافظ بنایا تھا، قاری بنایا تھا، عالم بنایا تھا، میں نے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ کی مرضی کے مطابق صرف کیا، میں نے آپ کے بندوں کو قرآن کی تعلیم دی، آپ کے بندوں کو قرآن پڑھایا سکھایا، اور آپ نے مجھے علم دیا تھا، عالم بنایا تھا، میں لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، لوگوں کو آپ سے جوڑتا تھا۔ کتنا عظیم عمل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ حافظ، عالم، قاری ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کہ واقعات تم نے یہ کام کیا، تم نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآنی تعلیمات سے لوگوں کو سرفراز کیا، لیکن تمہارا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں خوش ہو جاؤں، تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، لوگ مجھے عالم صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں، لوگ کہیں کہ بہت بڑے قاری ہیں، لوگ کہیں بہت بڑے عالم ہیں، لوگ کہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہیں بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں۔ تم نے اس لیے کیا تھا، تمہاری نیت فاسد تھی، تمہارا عمل گرچہ عظیم تھا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو لے جاؤ جہنم میں ڈالو، اس کو پکڑو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا آدمی بلایا جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے میں نے تم کو مال کی دولت سے مالا مال کیا، تم کو مال دیا تھا میں نے، تم نے اس مال پہ کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کے دیے ہوئے مال کو آپ کی راہ میں خرچ کیا، آپ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے اس سے مسجدیں بنوائی، میں نے مدرسوں کا تعاون کیا، میں نے یتیموں کی کفالت کی، میں نے غریبوں کی حاجت روائی کی، میں نے مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی ضروریات کا خیال کیا، میں نے آپ کے بتائے ہوئے راستے میں سب خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یقیناً تم نے کیا ہے، یقیناً تم نے یہی کیا ہے دنیا میں، لیکن اس کے پیچھے تمہارا مقصد اچھا نہیں، تم نے اس لیے نہیں کیا کہ میں خوش ہو جاؤں، میری رضا تم کو مل جائے، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی صاحب کہیں، سیٹھ صاحب کہیں، داتا کہیں، لوگ مجھے یہ کہیں کہ بہت خرچ کرنے والا۔ تم نے ان مقصد کے تحت، ان نام و نمود و دکھاوے کے لیے کیا تھا تم نے، اور تمہیں یہ مقصد حاصل ہو گیا، لہذا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں تم سیٹھ صاحب کہلوائے، سخی صاحب کہلوائے، داتا کہلوائے، خرچ کرنے والے کہلوائے، کریم کہلوائے، تمہارے مقصد حاصل ہو گیا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تینوں عمل کتنا عظیم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے قرآن اور اس کے دین کی تعلیم دینا، سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن ان تمام اعمال کے پیچھے ارادے غلط تھے، مقاصد غلط تھے، دنیا مقصود تھی، اللہ نہیں مقصود تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، انجام برا ہوا، جہنم ٹھکانا، جہنم اس کا ٹھکانا۔ اس لیے آج کے درس کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص کریں، اپنے ہر عمل میں اخلاص کریں، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو مثالوں کے ذریعے سے اسی بات کو سمجھایا، دو مثالیں دی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت عظیم کام ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، آگے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا مقصود کیا ہے؟ دکھاوا، شہرت، نام و نمود، اور کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹرا پروٹوکول دنیا میں جو خرچ ملتا کہ نہیں ملتا ان کو، بھائی بڑے سخی صاحب ہیں، لوگ جھکتے ہیں ان کے سامنے، سلام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں ان کا، یہ سارے چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے اس لیے خرچ کیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے خرچ کرنے کی مثال جانتے ہیں کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا؟ اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر، کیا ہو؟ پتھر، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو،
اور اس مٹی میں سبزہ اگایا ہو اور تیز بارش آئی پتھر پر اور وہ سبزہ بہ جائے گا کہ نہیں بہ جائے گا؟ پتھر پہ رکے گا، وہ بہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کرنا ایسے ہی ہے۔ یہاں جو ملنا ہو مل جائے گا، اس کو دنیا مل جائے گی، آخرت میں لال جھنڈی کچھ نہیں، جو تم کو ملنا تو مل گیا۔ اور وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے راہ میں قبول ہو جائے، اس لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال جانتے کیسی ہے؟ اس کا خرچ کرنا ایسا ہے جیسے زمین کے کسی ٹکڑے پر اس نے بیج لگایا، سبزہ اگایا ہو اور بارش آئی ہو۔ وہاں بھی بارش آئی ہے، یہاں بھی بارش آئی ہے۔ یہاں بارش آئی، اس بارش کے آنے سے وہ سبزہ ڈبل ہو گیا، پھولا پھلا، اس میں بالیاں نکلی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ کتنا آگے بڑھتا ہے، کتنا پھلتا پھولتا کھلتا ہے۔ ایک دانے سے کتنا دانہ نکل آتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک دانے سے کتنا دانہ نکل آتا ہے۔ تو یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے 1 ریال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، صدقے دل سے کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 لاکھ کو نہ جانے کہاں پہنچاتے ہیں۔ حدیث بات کریں بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصر کر رہا ہوں، نہ جانے کہاں پہنچا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے غلط نیت سے کیا خرچ، کچھ اور نیت مقصود تھی، دنیا مقصود تھی، تو آپ کا عمل بھی ایسے ہی ہوگا کہ بارش آئے گی وہ بہ جائے گا، بارش آئے گی اس کے ساتھ بہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث پڑھی، اس حدیث کو محدثین نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ یا کوئی عالم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا، جوامع الکلم کہتے ہیں اس حدیث، ان احادیث کو جو مختصر ہو لیکن اپنے اندر دین کا ایک بڑا حصہ انہوں نے سمیٹا ہو، دین کا ایک بڑا حصہ سمیٹا ہو، جسے دریا درکوزہ کہتے ہیں، دریا درکوزہ۔ اور بہت سارے ائمہ و محدثین نے اس حدیث کو دین کا ایک حصہ شمار کیا، 1/3 دین ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کے 3 شعبے ہیں، ایمان یعنی عقائد، اعتقادیات، اور اخلاص، ایمان، اعمال اور اخلاص، 3 چیزیں، ایمان، اعمال اور اخلاص۔ اور اس حدیث میں کیا ہے؟ اخلاص کی بات بتائی گئی، اخلاص کی ترغیب دی گئی۔ تو دین کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں دین کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس حدیث سے جو ہمیں آج سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ یہی ملتا ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل آپ کے منہ پہ چلا جائے گا۔ اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل چھوٹا ہے لیکن نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں تو اپنا بنا کے لے جائیں، اس حال میں لے جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، اس حال میں لے جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ اور جب جزا اور سزا کا میدان قائم ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام اعمال ہمارے دانے ہیں، اور پل صراط سے ہم بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے بآسانی سے گزر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق حسن عمل کے ساتھ ان کی زندگیاں دراز کرے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة